پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس تاثر کی سختی سے تردید کی ہے کہ سیٹھ محمد عابد نامی ایک سونے کے اسمگلر نے بیرونی دنیا سے پاکستانی نیوکلیئر بم کے لیے چند اہم ترین پرزے اسمگلنگ کرنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے ایک حالیہ انٹرویو میں ان افواہوں کی سختی سے تردید کی کہ حال ہی میں انتقال کر جانے والا سونے کا اسمگلر سیٹھ محمد عابد خفیہ طور پر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام سے بھی وابستہ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر سیٹھ عابد محکمہ کسٹم اور انکم ٹیکس سے ناجائز فائدے اٹھاتا رہا۔ یاد رہے کہ ماضی میں اخبارات میں ایسی خبریں اکثر شائع ہوتی رہی ہیں کہ انڈر ورلڈ سے وابستہ رہنے والا سیٹھ عابد عالمی پابندیوں کے باوجود جوہری پروسیسنگ یونٹ کے کچھ اہم ترین پرزے بھٹو دور میں اسمگل کر کے پاکستان لایا تھا، جن کے بغیر پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل نہ ہو پاتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس تاثر کی سختی سے تردید کی ہے کہ سیٹھ عابد نامی شخص کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا ایٹم بم سے کوئی لینا دینا تھا۔ قدیر خان کا کہنا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی قسم کی غلط بیانی سیٹھ عابد مرحوم نے خود بھی کی تھی کہ انہوں نے بم بنانے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ اگر بم میں سونا استعمال ہوتا تو میں شاید کہہ دیتا کہ ہم نے جو سونا خریدا وہ شاید سیٹھ عابد نے اسمگل کیا ہوگا، مگر ایٹم بم میں 1 تولہ سونا بھی نہیں لگتا۔ قدیر خان کے مطابق اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر سیٹھ عابد نے محکمہ کسٹم اور انکم ٹیکس سے ناجائز فائدے اٹھائے۔ انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص سے زندگی میں پہلی بار ریٹائرمنٹ کے 15 برس بعد لاہور میں ایک فلاحی اسپتال کی تعمیر کے ڈنر میں ملا تھا۔ میرے دستِ راز شوکت ورک نے ان کو بلایا تھا کہ کچھ چندہ دے دیں گے۔ انہوں نے وہاں 25 لاکھ روپے چندے کا وعدہ کیا اور پھر 25 روپے بھی نہیں دیا۔ اگر ہم لوگ جو کہ باہر کے پڑھے ہوئے تھے اور پی ایچ ڈی تھے اور میں جو وہاں 15 برس رہا تھا، تمام تعلقات میرے تھے تمام کمپنیوں سے، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ شہر کی میں نے کبھی شکل نہیں دیکھی، میں نے صرف اس کا سنا تھا کہ اسمگلر ہے، اس نے سونا 29 ٹن سونا اسمگل کیا تھا اور بھٹو صاحب کے زمانے میں پکڑ گیا تھا، اور اس کو پھر بعد میں ضیاء الحق نے اس کو وہ سونا واپس دلا دیا امتیازی صاحب سے، اور یہ سب جھوٹ قطعی۔ میں نے اس کی شکل پہلی مرتبہ جب میں ریٹائر ہو چکا اس کے 10 سال بعد دیکھی، جبکہ سینکڑوں ایٹم بم بن چکے تھے۔ 2012 کے اندر ایک فنڈ ریزنگ فنکشن تھا پی سی میں، تو اس میں ویر بھائی نے، ہمارے ڈائریکٹر نے ان کو دعوت دی کہ آپ بھی شرکت کریں، یہ آگے بیٹھے میرے ساتھ۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کی شکل دیکھی اور انہوں نے وعدہ کیا سب کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، کہ جی میں 25 لاکھ روپے اسپتال کے لیے دوں گا، اور وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور وہ گزر گئے یہاں سے۔ تو یہ جتنی جو باتیں سب جھوٹ ہیں، ایک پائی کا ایک سوئی بھی کبھی انہوں نے نہیں دی، ہم نے ان سے منگائی یا ان سے بات ہوئی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد ان کی شکل دیکھی، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ ایک اور جھوٹ جس کو حال ہی میں بہت اچھالا گیا تھا وہ یہ ہے کہ کہوٹہ نیوکلیئر پلانٹ کی پلاننگ اور کامیابی میں مرحوم وزیر خارجہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق جب میں پاکستان آیا اور بھٹو صاحب کے اصرار پر اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو اس وقت وزیر خارجہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ ڈاکٹر مبشر حسن ملک کی معیشت کو کمیا کر اور اسے تباہ کرنے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ بھٹو صاحب نے یہ راز عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس بارے میں صرف مرحوم AGN قاضی آغا شاہی اور غلام اسحاق خان کو معلوم تھا، اور بعد میں جنرل ضیاء کو صرف یہ بتایا گیا کہ ہم نے نیوکلیئر پر کچھ کام شروع کیا ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو آرمی کے چند سول انجینئر دے دیں تاکہ وہ کچھ عمارتیں وغیرہ بنوا دیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس پرزور تردید سے پہلے یہ عمومی تاثر دیا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے نیوکلیئر بم میں استعمال ہونے والے اہم ترین پرزے پاکستان اسمگل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 70 کی دہائی میں بھارت نے ایٹمی بم کی تیاری پر کام شروع کیا تو پاکستان کو اس کی خبر ہو گئی۔ بھارت میں جوہری ٹیکنالوجی کی تیاری کے بعد پاکستان کی بقا کو خطرات پیدا ہونا فطری عمل تھا، اس لیے پاکستان نے اپنی بقا و سلامتی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کی منصوبہ بندی شروع کی، اور ادھر عالمی طاقتوں کو سنگن ہو گئی کہ پاکستان بھی جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فرانس میں دیگر عالمی طاقتوں نے پیشگی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پاکستان پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے بڑوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب اس کی تکمیل کے لیے جوہری پروسیسنگ یونٹ کا پاکستان آنا ایک بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا حل تلاش کیا گیا۔ ویسے تو فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے کاموں کے لیے کسی ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے اور وہ چٹکی بجاتے ہی وہ کام انجام دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک کردار پاکستان میں بھی موجود تھا، بس عقاب جیسی نظر چاہیے تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسے میں دفاعی حلقوں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا کہ پابندیوں کے بعد ایک ہی شخص ملک میں جوہری پروسیسنگ یونٹ لا سکتا ہے، اور وہ شخص سیٹھ عابد ہے جسے دنیا انڈر ورلڈ کے ایک بڑے اسمگلر کے طور پر جانتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ عابد کو تلاش کر کے سامنے لایا گیا، بات چیت ہوئی اور مشن امپاسبل کو پاسبل بنانے کا مشن سیٹھ عابد کو سونپ دیا گیا۔ سیٹھ عابد نے اس کی منصوبہ بندی کی، ٹیم بنائی اور پھر یہ جا اور وہ لا۔ رپورٹ کے مطابق سیٹھ عابد نے فرانس کے بحری راستے پروسیسنگ یونٹ اسمگل کیا اور پاکستان پہنچا کر سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔
تو یہ تھے وہ سیٹھ عابد جنہوں نے دنیا کی ایجنسیوں کو ناک و چنے چبوا دیے، اور وہ اپنی بے بسی کو لیے سوچتے ہی رہے کہ ایک شخص نے انہیں خاک چٹا دی اور احساس بھی نہ ہونے دیا۔ تاہم یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سیٹھ عابد کے حوالے سے ایسی تمام داستانیں افسانوی تھی اور ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔